حضرات، جس طرح سے یہ رمضان شریف کے مہینے کا ادب و احترام کرنے کے بعد میں اس کی تعظیم کرنے کے بعد اس کا حق ادا کرنے کے بعد انسان ثواب کا حقدار ہو جاتا ہے اور ثواب کی ڈھیروں نیکیاں جمع کر لیتا ہے، یہاں تک کہ اس کی بخش و مغفرت بھی کر دی جاتی ہے۔ حدیث پاک میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اگر خلوص نیت کے ساتھ میں انسان نے ماہ رمضان کے اگر مکمل روزے رکھے تو پچھلے گزشتہ گناہوں کا وہ کفارہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، ایک ماہ کے روزے کے بدلے میں پوری زندگی کے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے کہ یہ کم نعمت ہے ہمارے لیے، بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، لیکن ہمیں اس کی قدر کرنا چاہیے۔ تو جس طرح سے اس کی عظمتیں، اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اس کی تعظیم کرتے ہیں، اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں اس ماہ مبارک کا، اور اسی طریقے سے پھر جو اس مہینے کا ادب و احترام نہیں کرتے، اس کی تعظیم نہیں کرتے، بلکہ اس مہینے میں بھی گناہوں میں ملوث رہتے ہیں، گناہوں میں لگے رہتے ہیں، تو ان کے لیے پھر اتنی ہی زیادہ ان کے لیے وعیدیں ہیں۔ وعیدیں یعنی غم کا دن ہے ان کے لیے بھی، ان کے لیے پھر اللہ اکبر اس کے بدلے کا پھر گناہ عظیم دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ ایک نیکی کے بدلہ 70 نیکیوں میں دیا جاتا ہے، اسی طرح سے ایک گناہ کے بدلے پھر 70 گناہ بھی ملتے ہیں۔ تو اس لیے اس گناہ میں اس ماہ مبارک میں خاص کر کے گناہوں سے پرہیز کیا جائے اور زبان کو تو بالکل کنٹرول کیا جائے، کیونکہ زبان ایک ایسی چیز ہے، زیادہ تر گناہ جو ہوتے ہیں وہ زبان سے ہی ہوتے ہیں۔ آپ جھوٹ لے لیجئے، یا چغل خوری ہے، غیبت ہے، یا گالی گلوچ ہے، بے حیائی کی بات ہے، کسی سے لڑائی کرا دینا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں وہ زبان کے ذریعے سے زیادہ ہوتی ہیں۔ اس لیے بتایا گیا ہے کہ زبان اتنی ہوشیار ہے، خود تو غلط کام کرتی ہے اور پھر لڑوا بھڑوا رہتی ہے، پوری اس کی سزا پورے جسم کو بھگتنی پڑتی ہے پھر۔ اور زبان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نرم پیدا کیا ہے، اتنا نرم بنایا ہے، لیکن پھر بھی اس کے اندر اتنی سختی ہے کہ بہت زیادہ اللہ اکبر یہ گناہ کر بیٹھتی ہے۔ بہرحال میرا موضوع یہ نہیں ہے، تو رمضان کی برکتیں، رمضان کی رحمتیں پروردگار عالم نے بہت زیادہ عطا فرمائی ہم لوگوں کے لیے، تو جس طرح اس کی رحمتیں اسی طرح اس پر وعیدیں بھی ہیں اگر انسان گناہ کرتا ہے اس ماہ مبارک میں۔ اللہ اکبر، ایک حکایت کے ذریعے سے میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو خلیفہ چہارم ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضور کے داماد بھی ہیں اور حضور کے چچا زاد بھائی بھی ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر نامدار، آپ کوفہ کے قبرستان سے گزرے، جب کوفہ کے قبرستان سے گزرے تو آپ کی نظر ایک تازہ قبر پر پڑی۔ جب تازہ قبر پر آپ کی نظر پڑی تو آپ کے دل میں ایک شوق پیدا ہوا کہ میں اس قبر کے مردے کے حالات جاننا چاہتا ہوں کہ اس پر کیا گزر رہی ہے، کیا گزر رہی ہے، اس پر کیا بیتتی ہے اس پر۔ اللہ اکبر، تو اللہ سے التجا کی، مولا تعالیٰ پروردگار عالم، یہ ساری کائنات کے مالک مختار، یہ ساری کائنات کو بنانے والے، اللہ تعالیٰ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس مردے کے حالات تو مجھ پر منکشف فرما دے، مجھے دکھا دے کہ یہ کس حال میں ہے یہ مردہ قبر کا۔ اللہ اکبر، اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ اللہ والوں کی دعا کیا قبول ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، اگر ماں بچے کے لیے دعا کر دے، کہ عام انسان اگر نیک نمازی پرہیزگار دل سے دعا کر دے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے جو صحابی رسول ہوں۔ اللہ اکبر، اور خاص صحابہ اکرام میں ان کی شرکت ہو، خاص صحابہ اکرام میں ان کی شرکت ہو تو بتائیے پھر ان کی عظمت کیا کیا ٹھکانہ ہے۔ اللہ اکبر، تو کیا ہوا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا تعالیٰ پروردگار عالم میری دعا قبول فرما، مجھے اس مردے کے حالات کو میں توجہ رکھیں، دیکھیے تو توجہ رکھیں کہ اس مردے کے حالات میرے لیے منکشف فرما۔ تو آپ نے دعا کی، دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی، اور آپ کے اور اس مردے کے درمیان کے جتنے پردے تھے وہ ہٹا دیے گئے، اور آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس قبر کے مردے کو بہت سختی کے ساتھ عذاب ہو رہا ہے اور عذاب میں وہ گھرا ہوا ہے۔ جب آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ قبر کے مردے کو عذاب ہو رہا ہے، اللہ اکبر، تو اس کی وجہ کیا ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے کیا کیا کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے۔ اللہ والوں کا طریقہ ہوتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ میرا جان کا ہے، پہچان کا ہے، خاندان کا ہے، کیا نہیں ہے، بس وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے، بس وہ یہی دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، اور پھر ہاتھ اٹھا دیتے ہیں دعا کے لیے۔ اللہ والوں کے طریقہ ہوتا ہے۔
تو حضرت علی نے بھی ہاتھ اٹھا دی اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے، مولا تعالیٰ یہ تو بہت سخت عذاب میں گرفتار ہے، مولا تعالیٰ پروردگار عالم اس پر رحم فرما، اس پر کرم فرما اور عذاب کو ٹال دے۔ اب غیب سے آواز آئی، کہا کہ علی سنو، اس کے لیے آپ دعا نہ کریں تو بہتر ہی ہے، اس کے لیے آپ دعا نہ کریں تو بہتر ہی ہے۔ کہا کہ اس کا کیا عمل تھا؟ آواز آئی کہ اس کا یہ عمل تھا کہ یہ رمضان کے مہینے میں بھی گناہ کرتا تھا، رمضان شریف کے مہینے بھی اللہ اکبر فضول باتوں میں، گالیوں میں، گلوچ میں، بدتمیزی میں، تمام گناہوں میں ملوث رہتا تھا۔ اس نے پاک پوتر مہینے کا ادب احترام نہ کیا، اس کے لیے میں نے اس کو عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، عذاب میں مبتلا تھا بندہ۔ اب حضرت علی کا اور زیادہ شوق بڑا دعا کرنے کا، اللہ والے تو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، دعا کیا کریں کبھی کبھی کسی اللہ والے سے ملاقات ہو جائے تو زندگی سنور جائے، ورنہ اللہ والے تو چراغ سے کیا سورج کی روشنی میں آپ تلاش کریں نظر نہیں پڑتے، حالانکہ اب بھی ہیں دنیا کے اندر لیکن ہمیں نظر نہیں پڑتے کہاں ہے کدھر ہے۔ اللہ اکبر، پہلے تو گلی گلیاروں میں آپ جہاں چاہے اللہ والوں کو تلاش کر لیا کرتے تھے، جہاں چاہے آپ ڈھونڈ سکتے تھے، لیکن اب تو اللہ والوں کو ملنا بہت مشکل ہے۔ اللہ اکبر، اگر کبھی ملاقات ہو جائے تو سمجھ جانا قسمت ہماری سنورنے والی ہے، اور کبھی اللہ والے سے ملاقات ہو بھی تو بڑا ادب احترام کے ساتھ میں ان کے پاس میں حاضر ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ان کے پاس میں جانے سے قسمتیں سنور بھی جاتی ہیں اور قسمتیں بگڑ بھی جاتی ہیں۔ اگر ادب احترام نہیں ہوا ادب احترام ان کے پاس میں جانے کا تو پھر زندگی برباد ہونی ہے، اور اگر ادب احترام کا پاس رہا تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی ایک نظر کرم ہو جائے پھر زندگی سدھر جائے گی۔ اللہ والوں کو طریقہ ہوتا ہے۔ بہرحال حضرت علی کو شوق پیدا ہوا کہ اس کے لیے دعا کی جائے، رحمت کی دعا کی جائے۔ آپ نے جو ہے دعا کرتے اور زیادہ شوق پیدا ہوا دعا کرنے کا، اے اللہ اس کو بخش دے، تو بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا غفور رحیم ہے، مولا تعالیٰ اس کے سامنے مجھے رسوا نہ فرما، مجھے پتا ہے تو رحیم ہے، کریم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیب سے آواز آئی کہ علی آپ کی دعا کی برکت سے ہم نے اس کے عذاب کو ٹال دیا ہے۔ اللہ اکبر، حضرات محترم، تو دیکھیں پتہ چلا اس حکایت سے کہ رمضان شریف کے مہینے کا ادب احترام نہ کرنے کی وجہ سے اور اس کی تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے، اس مہینے میں بھی گناہوں میں ملوث رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب میں گرفتار فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، تو میں چاہیے ہمیں اس ماہ مبارک کا بڑا ہی خلوص کے ساتھ، بڑے ہی ادب احترام کے ساتھ میں استقبال بھی کرنا ہے، اور ماہ مبارک کے پورے ماہ کی انشاءاللہ روزے بھی رکھنا ہے، رات کو قیام بھی کرنا ہے تراویح کی شکل میں، اور زبان سے یہ کوشش کرنی ہے ہمیں کسی کے لیے کوئی ایسا جملہ نہ نکلے کہ جس کے دل کو ٹھیس پہنچے۔ اور یاد رکھیں، علماء کرام فرماتے ہیں تمام بڑے گناہوں میں بہت بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی کے دل کو تکلیف دینا، کسی کے دل کو دکھانا، کسی کے دل کو توڑ دینا۔ اللہ والے جو ہوتے تھے وہ دلوں کو جوڑنے کے لیے آئے تھے، لیکن اللہ والوں کا طریقہ کبھی دلوں کو توڑنے کا کام نہیں تھا۔ ایک بزرگ تھے اللہ والے، ان کے پاس میں کیا ہوا، ایک ان کے مرید تھے، ان کے محبت کرنے والے تھے، وہ کینچی بناتے تھے، لوہار تھے، وہ تو لوہے کے اوزار بنانے کا کام کرتے تھے، تو بزرگوں کے لیے تحفے میں لوگ لایا کرتے تھے، جو بھی کچھ ان کے پاس میں سامان ہوتا تھا تو وہ کینچی بنانے کا کام کرتے تھے، لوہے کے سامان بناتے تھے۔ تو وہ کیا ہوا، وہ کینچی تحفے میں ان بزرگ کے لیے اپنے پیر صاحب کے پاس ملائے کہ حضور آپ کے لیے تحفے میں کینچی لایا ہوں، میں لوہے کا سامان کا بنانے کا کام کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم کینچی والے نہیں ہیں، ہم تو سوئی اور دھاگے والے ہیں۔ کیا کہا؟ ہم کینچی والے نہیں ہیں، کیونکہ کینچی ایک کو دو کر دیتی ہے اور سوئی دھاگا دو کو ایک کر دیتا ہے۔ کیا کہ کتنی گہری بات کہی، اگر ایک جملے میں انسان سمجھ جائے تو پھر کسی کا کبھی دل نہ دکھائے۔ یہ بزرگوں کا طریقہ تھا۔ کہا لے جاؤ کینچی، ہمارے پاس میں کینچی کا کوئی کام نہیں ہے، حالانکہ اشاروں میں کینچی استعمال کی چیز ہے، لیکن اشاروں میں کتنی بڑی بات کر دی اللہ کے ولی نے، بزرگ نے کتنی بڑی بات کہہ دی کہ ہم کینچی والے لوگ نہیں ہیں، ہم تو سوئی دھاگے والے لوگ ہیں۔ سوئی والے جو ہوتے ہیں وہ سوئی دھاگا جو ہے دو کو ایک کر دیتا ہے، جوڑنے والے لوگ ہیں، توڑنے والے لوگ نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، ہمیں چاہیے کہ رمضان شریف کا مہینہ صرف یہی نہیں ہے کہ بھوک پیاس سے رہا جائے، زبان کو کنٹرول بھی رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ کبھی بھی کسی کے دل کو ٹھیس نہ پہنچنی چاہیے۔ اللہ اکبر، چاہے آپ اپنے گھر پہ ہوں، بچوں میں ہوں، بیوی کے پاس ہوں، یا بھائیوں میں ملے جلے ہوں، یا آپ اور ہم بستی میں گھوم رہے ہوں، یا ہم تجارت میں کام کر رہے ہوں، دکان پہ بیٹھے ہوں، کہیں پر بھی ہوں، گاؤں گھومنے جائیں، کہیں پر جائیں، یا آپ اللہ کے گھر میں مسجد میں ہوں، کہیں پر بھی ہوں، یہ ہمیں کوشش کرنی ہے۔ اور یہ رمضان میں ہی نہیں، رمضان میں اگر یہ کر دے تو انسان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، بلکہ عام دنوں میں بھی یہ کام حرکتیں نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم ہمیشہ لوگوں کے دلوں کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے۔
لوگوں کے دلوں کو دکھانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ رمضان کا مہینہ کیا برکت والا ہے، کیا عظمت والا ہے، کیا شان و شوکت والا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس ماہ مبارک میں اپنے بچوں کو بھی شوق دلائے روزہ رکھنے کا۔ دیکھا جاتا ہے کہ بہت بڑے بچے ہو جاتے ہیں، لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں بڑے ہوں گے تو روزہ رکھنا سیکھ جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا میرے بھائیو بزرگوں۔ ہمیں اپنے بچوں کو بچپن ہی سے نماز کا شوقین بنانا ہے اور بچپن ہی سے روزہ رکھنے کا شوقین بنانا ہے۔ جب تک وہ بھوک و پیاس کو برداشت نہیں کریں گے، انہیں بھوک و پیاس کا احساس نہیں ہو سکتا، انہیں یہ احساس نہیں ہو سکتا کہ غریب کی مجبوری کیا ہوتی ہے اور غربت کیا چیز ہوتی ہے، بے بسی کیا چیز ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو روزہ بھی ایک یاد دہانی کے لیے ہوتا ہے کہ دیکھو جو غربت کے عالم میں پوری زندگی بسر کرتے، کبھی کبھی ان کے لیے کھانا نصیب نہیں ہو پاتا، 2 دن کے بعد میں، 1 دن کے بعد میں، یا پورے دن میں 1 مرتبہ نصیب ہوتا ہے، تو ہمیں روزے کی حالت میں یہ احساس ہوتا ہے، غریبوں کی مدد کرنے کا احساس ہوتا ہے۔ تو بچوں کو ہمیں بچپن ہی سے انشاءاللہ تعالی روزے کی عادت ڈلوانی ہے، روزہ رکھوانا سکھانا ہے۔ یہ نہ سوچے کہ بچہ بیمار پڑ جائے گا، بچہ تکلیف میں ہو جائے گا، نہیں، آپ اس کو بچپن ہی سے، اگر وہ جو ہے ہوشیار ہے، سمجھدار ہے، اور جو ہے اس کے لیے روزہ رکھنا سکھانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک واقعہ بتاتا چلوں آپ لوگوں کے لیے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا بچپن کا عالم تھا، بچپن آپ چھوٹے بچے تھے اس وقت، تو کیا ہوا، آپ کے گھر میں افطاری کا جو ہے آپ نے جو ہے روزہ رکھا، اور آپ کا روزے کا وہ پہلا دن تھا کہ بچپنے میں آپ نے پہلا روزہ رکھا تھا، وہ والد صاحب نے شوقین بنایا تھا روزے کا، اور بنانے کے لیے پہلا روزہ رکھوایا۔ جب روزہ آپ نے رکھ لیا اور جب شام کا وقت قریب آیا عصر کا، تو آپ کا جو ہے حالات کچھ تبدیل ہونے لگے، جیسے کہ عام طور پر بچوں پہ ہو جاتا ہے، بلکہ جوانوں میں بھی ہو جاتا ہے، وہ ہمارے گناہ کی نحوست ہوتی ہے اور بچوں کی عادت نہیں ہوتی زیادہ تر بھوک رہنے کی۔ بہرحال تو دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت کا جب عصر کا وقت آیا، جب افطار کا اور افطاری کا تمام سامان سجا دیا گیا، فرینی وغیرہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، فرینی کی پلیٹیں وغیرہ یا دودھ کی کھیر جو ہوتی ہے چاول بنا کر جو بناتے ہیں وہ بھی سجا دی گئی اور تمام چیزیں کمرے میں رکھ دی گئیں، رکھی ہوئی تھی۔ اعلیٰ حضرت کے والد صاحب، آپ کے والد صاحب اعلیٰ حضرت کے لیے انگلی پکڑتے ہیں اور پکڑنے کے بعد میں کمرے کے اندر لے جاتے ہیں، اور لے جانے کے بعد میں کمرے کا اندر سے دروازہ بند کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا احمد رضا یہ فرینی وغیرہ یہ کھا لیجئے آپ۔ تو آپ کہتے ہیں میرا تو روزہ، میں کیسے کھا سکتا ہوں؟ بچپنے کا عالم تھا اعلیٰ حضرت کا، میرا تو روزہ، میں کیسے کھا سکتا ہوں؟ والد صاحب نے کہا بیٹا بچوں کا روزہ ایسے ہی ہوتا ہے، کھا لو کوئی بات نہیں ہے، کھا لو کوئی بات نہیں ہے، دروازہ بند ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کا بچپنے کا عالم تھا، آپ نے کہا ابو جان کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا ہوا، میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا، وہ تو دیکھ رہا ہے، اس کی تو نظر ہے، میں کس سے چھپ کر کے کھا سکتا ہوں؟ آپ کے والد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور چشمان مبارک تر ہو گئیں، اور روتے ہوئے کمرے کے اندر سے باہر بچے کو لے آئے، اعلیٰ حضرت کے لیے باہر لے آئے، اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ اکبر۔ ایسے ہمارے بزرگوں کے بچپنے تھے، بزرگوں کے بچپنے۔ اعلیٰ حضرت کا نام یوں ہی لوگ لے لیتے ہیں، دیکھیں ذرا ان کا بچپنے کا عالم کیا ہے۔ جب بچپنے کا تقوی اتنا بہترین ہوگا ان کا، تو جوانی کا عالم پھر کیا ہوگا؟ بچپنا یہ ہے اعلیٰ حضرت کا، ہمارے بزرگوں کا بچپنا یہ۔ آپ نے غوث پاک کے بارے میں بارہا سنا ہوگا کہ حضور غوث پاک کی آج ولادت کا دن بھی ہے۔ غوث پاک کا تھوڑا سا ذکر 2 منٹ کر لیا جائے بس کافی ہے ٹائم کو لکھتے ہوئے۔ تو آج غوث پاک کی ولادت پیدائش کے دن ہے۔ حضور غوث پاک پہلے رمضان کو پیدا ہوئے۔ جب پہلے رمضان کو حضور غوث پاک پیدا ہوئے تو پورے دن آپ نے کچھ کھایا ہی نہیں، نہ کچھ پیا، بلکہ دودھ آپ نے نوش فرمایا نہیں۔ آپ کی والدہ نے بہت کوشش کی لیکن آپ نے دودھ نہیں پیا۔ جب شام کا وقت آیا مغرب کے بعد میں آپ نے دودھ پی لیا۔ بڑے حیرت ہوئی لوگوں کو کہ یہ کیا ہوا۔ پورے اللہ اکبر گیلان کے اندر چرچا ہو گئی، جس کو جیلان کہتے ہیں ہم، حالانکہ وہ لفظ گیلان ہے۔ تو پورے جیلان کے اندر چرچا ہوئی کہ بھائی سیدوں میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، وہ دن میں کچھ کھاتا پیتا ہی نہیں ہے، رات کو پیتا ہے دودھ، بڑا برکت والا، بڑا عظمت والا بچہ پیدا ہوا ہے۔ پورے علاقے میں شور ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ حضور غوث پاک کی شان ہے جو بچپنے میں ماں کی گود سے روزہ رکھتے ہیں، کیا شان ہے، اللہ اکبر۔ اور ہمارے بچے، ہمارے تمہارے گھروں میں جو بچے پل رہے ہیں وہ جوان ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی روزہ نہیں رکھتے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ ان کو تکلیف برداشت کرنے کا یہ سیکھ کیسے ملے گی؟ پھر یہ نہ سمجھے کہ وہ کمزور ہو جائے گا، بیمار پڑ جائے گا، ہاسپٹل میں بھرتی ہو جائے گا، نہیں میرے بھائی، حضور نے حدیث میں فرما دیا، بس وہی حق ہے، باقی ہماری منمانی نہیں چلے گی اس میں۔ حضور نے فرمایا روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ۔ صحت مند کا مطلب موٹا تگڑا نہیں ہے، صحت مند، صحت مند۔
آپ اس پہ غور کریں. تندرست صحت مند یعنی صحت ٹھیک رہے, تن درست رہے, بیماری وغیرہ نہ ہو. تو روزہ رکھنے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں, جسم درست ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے بچوں کو بچپنے سے ہی روزہ رکھنے کی عادت ڈلوائیں. حضور غوث پاک کی کیا شان ہے. بلکہ اگلی سال جب آئی تو لوگوں کو اعتراض ہوا کہ بھئی آج چاند ہے یا نہیں ہے, آج چاند ہے یا نہیں ہے. لوگوں کو اعتراض ہوا اگلی سال کو. تو حضور غوث پاک کی امی جان کے پاس میں آئے کہ رمضان شریف کا چاند ابھی دکھا یا نہیں دکھا ہے آج, بتائیے آپ کے بچے نے کچھ کھایا پیا نہیں کھایا پیا ہے. کہ میرے بچے نے آج جو ہے دودھ بھی نوش فرمایا, اس لیے آج رمضان کا چاند نہیں دکھا ہے. دن میں رمضان کا, رات میں چاند رمضان کا کل نہیں دکھا تھا, اس لیے آج روزہ نہیں ہوگا. اللہ اکبر. جو دوسری شام آتی ہے تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے دودھ پینا شروع کر دیا. رات میں شب میں دودھ پینا شروع کر دیا, لیکن دوسرا جو دن آتا ہے آپ نے دودھ ہی نہیں پیا. تو کہا کہ رمضان کا چاند دیکھ گیا ہے تو میرے بیٹے نے آج دودھ نہیں پیا ہے. سبحان اللہ. کیا شان ہے حضور غوث پاک کی. اللہ والوں کو بچپنے کا یہ عالم ہو تو سوچو جوانی کا اور ضعیفی کا عالم کیا ہوگا. جیسے ان کی عمر بڑھتی جاتی ہے تقویٰ بڑھتا جاتا ہے. بچپنے میں تقویٰ نہیں ہو سکتا تو وہ کبھی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا. ہاں عنایت ہوتی ہیں بزرگوں کی, وہ ہو جاتا ہے ایسا, لیکن خاص طور پر جو اللہ کے ولی جو ہے پیدائشی ولی ہوتے ہیں وہ زیادہ تر بچپنے سے ہی متقی ہوتے ہیں. مولا تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور آپ لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے گھر کے بچوں کو نمازی روزے دار بنانے کی توفیق عطا فرمائے, ان کی عادت نیکیوں میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے. مولا تعالیٰ ہم تمامی کو قبر و حشر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.